تاجر کے بارے میں یہ سوچنے لگ جائے گا، بھائی بھائی کے بارے میں سوچنے لگ جائے گا، ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں، ایک ناتھاں دوسرے ناتھاں کے بارے میں، اس کو یہ اچھائی کیوں مل رہی ہے، اس کی شہرت کیوں ہو رہی ہے، اس کے مال میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے بچوں کا رشتہ کیوں اچھا ہو گیا ہے، اس کی دکان کیوں زیادہ اچھی چل رہی ہے۔ خدا نخواستہ دل میں برائی آپ کے حسد کی آ گئی کہ اس کو یہ اچھائی کیوں مل رہی ہے، اس کی شہرت کیوں ہو رہی ہے، اس کے مال میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے ٹھاٹ باٹ کیوں بڑھ رہے ہیں، اس کے زندگی گزارنے کے انداز کیوں اچھے ہو رہے ہیں، اس کے بچوں کا رشتہ کیوں اچھا ہو گیا ہے، اس کے بچوں کی نوکری کیوں اچھی ہو گئی ہے، اس کی دکان کیوں زیادہ اچھی چل رہی ہے، اس کے لوگوں سے رابطے کیوں اچھے بڑھ رہے ہیں۔ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ یاد رکھیں حسد وہ آدمی کے ارد گرد شروع ہوتا ہے، دور دراز کم شروع ہوتا ہے، وہ اتنا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے، یہاں آپ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی تاجر کو مجھ سے حسد نہیں ہوگا کہ یار اس کی جگہ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، اس کی جگہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، اس کو کوئی حسد نہیں ہوگا، اس کو کیا لینا دینا اس چیز سے، وہ کہیں گے یہ مولانا ہے میں تاجر ہوں، نماز یہ پڑھائیں گے میں تجارت کروں گا۔ اب اسی مثال کو یوں سمجھ لیں کہ مجھے آپ میں سے کسی کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کروڑ پتی، یہ اربوں پتی، یہ لاکھوں پتی ہے، اس کا اتنا کاروبار ہے، اس کا اتنا کاروبار ہے، مجھے کوئی اس سے لینا دینا نہیں اس چیز سے، اور نہ ہی دل میں ایسی بات پیدا ہوگی کہ یار اس کا کاروبار کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا کیوں بڑھ رہا ہے، اللہ اور برکت دے اور بڑھتا جائے۔ تو یہاں نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ یہاں سپیس ہے، یہاں فیلڈ ایک نہیں ہے، یہاں ایک سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں تاجر کے بارے میں یہ سوچنے لگ جائے گا، بھائی بھائی کے بارے میں سوچنے لگ جائے گا، لیکن میں اسی فیلڈ کی بات کروں تو ایک عالم دوسرے عالم کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہوتے، ایک ناتھاں دوسرے ناتھاں کے بارے میں حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہوتے، کیونکہ ان کی فیلڈ ایک ہو گئی ہے، اور وہ پھر آپس میں حسد کے گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو اس لیے حسد کی جو ابتدا ہوتی ہے قریبی لوگوں سے ہوتی ہے، دور کے لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، جن سے آپ کا تعلق، جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا یہ وہاں سے شروع ہوگا۔ تو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کہیں ہم یہ سمجھیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بالکل اچھی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے دل میں کچھ نہیں ہے تو جو میں نے مثالیں دی ہیں تھوڑا سا پھر تصور یہ بنا کے دیکھیں کہ یار ہاں یہ بات تو ہے میرے دل میں، یہ بات تو ہے دل میں، تو پھر اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ اس کو دل سے نکالنا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ مجھے اس کی نعمتوں پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے اور اضافہ فرما دے اور اضافہ کر دے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، تیرے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے نا، میں ان کے بچوں کے رشتے لگ گئے ہیں، یا اللہ میرے بچوں کو بھی لگا دے، یا اللہ ان کے کاروبار چل رہے ہیں اور برکت دے، میرے بھی کاروبار چلا دے۔ پھر اللہ سے یوں مانگا کرے، اور جب بندہ کسی دوسرے کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں وہ دعائیں پہلے قبول فرماتا ہے، اس کے حق میں پہلے۔ تو یہ ایک پہچان کا طریقہ ہے، اور یہ چیز پیدا ہوتی رہتی ہے، اس لیے یہ نہیں سمجھیں کہ یہ میرے دل میں آئی فلاں کے دل میں آئی، یہ ہر دوسرے آدمی کے اندر۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو، لکڑیاں خشک ہوں اور پھر آگ لگا دی جائے تو کس طرح وہ آگ بھڑک اٹھے، تو ایسے ہی حسد نیکیاں ختم کرتا ہے۔ تو نیکیاں کرنی ہیں، نیکیاں بچانی بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اسے آگ بھی لگاتے جائیں یعنی ضائع کرتے جائیں۔ تو یہ ہمیں دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے۔